بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت پنجدہم 15واں قصہ۔ یکی از وزرائے معزول شدہ بحلقہ درویشاں در آمد۔ وزیروں میں سے ایک وزیر معزول ہو کر بحلقہ درویشاں در آمد، درویشوں کے حلقے میں آیا۔ تو ایک وزیر تھا جس کو بادشاہ نے کسی غلطی کی بنیاد پر اپنی وزارت سے نکال لیا، اس کو بھگا دیا، اور وزیر جو ہے اس نے جب دیکھا کہ جب بادشاہ کے حلقے میں میری جگہ نہیں ہے تو وہ اللہ والوں کے پاس آ گیا اور ان کے ساتھ رہنے لگا، اور برکت صحبت عیشا درویش سے رعایت کر دی، اور ان کی ہم نشینی کی برکت نے اس میں اثر کیا۔ وجمعیت خاطرش دست داد، اور اس کو دل جمعی کی دولت ہاتھ آ گئی۔ جیسا کہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے، اسی طرح جب اللہ والوں میں آیا، ان کے ساتھ رہا، تو اس پر بھی اللہ والوں کا رنگ چڑھ گیا اور اس کو بھی اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی۔ اب بادشاہ نے جب دیکھا، بعد میں اس کو اپنی غلطی پر شرمندگی ہوئی ہوگی، اس نے اس کو پھر اپنی وزارت میں لینا چاہا۔ و ملک بارے دیگر باؤ دل خوش کر، بادشاہ دوسری مرتبہ اس سے دل خوش کر لیا، یعنی اس کو معاف کر دیا۔ وہ عمل فرمود اور اس کو کام کا حکم دیا۔ قبولش نیامد، تو اس نے اس کو قبول نہیں کیا۔ وگفت، اور اس نے کہا، معزولی بہک مشغولی سے بہتر معزولی ہے، مشغولی سے معزولی بہتر ہے، یعنی اب آپ نے معزول کر دیا تو ہی میرے لیے بہتر ہے، اب میں آپ کے حلقے میں نہیں آ سکتا ہے، آپ کی ملازمت نہیں کر سکتا ہے۔ کہہ رہے آنا کے شعر ہے، رباعی ہے۔ آنا کے بکنج عافیت بنشستند، جو لوگ کے عافیت کے گوشے میں بیٹھ گئے، دندان سگ و دہان مردم بستند، تو انہوں نے کتے کے دانت اور لوگوں کے منہ بند کر دیے۔ کاغذ پر دریدند و قلم بشکستند، کاغذ پھاڑ ڈالے و قلم توڑ دیے۔ و زدست و زبان حرف گیرا رستند، اور نقطہ چینوں کے ہاتھ اور زبان سے رہائی پا گئی۔ تو اس شعر کا مطلب یہ ہے رباعی کا کہ جو لوگ تنہائی اختیار کرتے ہیں وہ کتے کے دانت یعنی تکلیف دینے والے اور لوگوں کے مظالم سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے گویا کہ کاپی پھاڑ دی اور قلم توڑ دیا، یعنی لکھنے پڑھنے سے کنارہ کش ہو گئے۔ تو جب آدمی ملازمت میں جب تک لگا رہتا ہے تو اس پر انگلی اٹھانے کا موقع رہتا ہے کہ اس نے اس میں کمی کی ہے، اس نے اس میں خیانت کی ہے، اور اس نے یہ کر لیا، لیکن جب آدمی اس سے ہٹ کر بالکل معزول ہو کر الگ ہو گیا، تو اب جو ہے جتنے نکتچی لوگ ہوتے ہیں، جتنے برا چاہنے والے ہوتے ہیں، حاسد لوگ ہوتے ہیں، سب کی زبانیں گم ہو جاتی ہے۔ تو اس وزیر نے ہی کہا کہ اب معزولی مشغولی سے بہتر ہے۔ ملک گفت، ہر آئینہ مارا خردمند کافی باید، بادشاہ نے کہا ہر آئینہ مارا، بہرحال مارا ہم کو، خردمند کافی باید، ایک عقلمند آدمی چاہیے کہ تدبیر مملکت را بشاید کسی و سلطنت کے امور کا انتظام کر سکے۔ گفت، تو اس معزول شدہ وزیر نے کہا، نشان خردمند کافی است کہ بچنی کا رہتن در ندہد، کہ عقلمندوں کا نشان تو یہی ہے کہ اس طرح کام اپنے ذمے نہ لے، یعنی ذمہ داری والے کام اور ایسے کام جس میں لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے، عقل مند لوگ ایسے کام سے دور رہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک شعر ہے، کہہ رہے کہ ہمائے برسر مرغاں ازاں شف دارد، ہما ایک پرندہ ہے، ایک خیالی پرندہ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جس کے سر کے اوپر اڑ جاتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو کہہ رہے کہ ہمائے برسر مرغاں ازاں شرف دارد، ہما تمام پرندوں پر اسی وجہ سے فضیلت رکھتا ہے کہ استخواں خورد و طائر نیازارد، کہ وہ ہڈیاں کھاتا ہے اور کسی پرندے کو نہیں ستاتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمام پرندوں کو فضیلت اسی وجہ سے حاصل ہے، یعنی لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو مار کر پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ گری پڑی ہڈیوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ تو اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ کی ملازمت اختیار کرنے سے اللہ والوں کی ہم نشانی 1000 درجہ بہتر ہے، اور بادشاہوں کو چاہیے کہ ملک کے عہدے ایسے لوگوں کے حوالے کریں جو اس کے بھوکے نہ ہوں۔